انج عزتاں دیندے ہوندے تو انج عزتاں دیندے ہوندے اسی تے پتہ ہے رسول اللہ نے سپاہ سالار کنوں بنایا لشکر اسامہ وچ اسامہ بن زید نو انہاں دے تحت چاروں یار بھی سن تے خالد بن ولید بھی سن تے انہاں دی عمر کتنی سی 18 سال نہیں بندی تے فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے کیوں جی اے اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جنہیں غریباں دیاں گلاں کیتیاں لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ ہوتے بٹھا دیا اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات ہے حضور دیاں گلاں کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے انگریزاں جی حضور دی بڑی شان بیان کی تھی میں کہا وہ شان نبوت دی انہاں نہیں بیان کی تھی او حضور دی بحیثیت ایک منتظم انگریزاں جی حضور دے بارے آیا لکھیا میں کہا یہ کہ انہوں نے لکھیا وہ خاتم النبیین بھی تھے ساری دنیا دے مرزائیاں نو پناہ انگریز دیں دیں ساری دنیا دے گستاخاں نو پناہ انگریز دیں دیں ہون بھی سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین انہاں نو پناہ برطانیہ دیتی تے دسواں ذرا جی حضور نو مندے ہوندے تے حضور تے گستاخاں نو انہاں پناہ دینی سی کوئی تسی بھی سمجھا کرو جدوں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کلیم و نجیب سارے نبیاں تے رسولاں حضور دی تعریف کی تھی ایک انگریز نے حضور دے بارے دو جملے لکھ دیتے تھے مولوی ممبر تے کہندے ہیں فلاں انگریز نے یہ بات کی میں کہا انگریز دے منہ پا مٹی تو اے گل کر جناب موسیٰ حضور دی کی تعریف کی تھی ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لاولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاج بھر کی ہے اپنے آپ نو بدلو تے صرف حضور دیاں گلاں کرو تہاڈی مہربانی ایک وہ صدیق اکبر حضور دے بارے کی گل کی تھی پتہ ہے نا 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا تے 9 ہجری نو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجا کہندے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کے پھر حضور نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنایا اسی پھر انہاں دے نال گئے مقام عرج تے فتح مکہ والے دن جتھے کتی سوئی پئی سی تے حضور اتھوں گزرے تے کتی آج للچائیاں ہوئیاں مسکینہ نظرہ نال ویکھیا تے بچے نال بیٹھے ہوئے سن حضور مقام عرج تو گزرے نا جدو فتح مکہ والے دن تے کتی اینج مسکینہ ہون ویکھیا حضور وال حضور ہے 10,000 تواڈے غلام گزرنے تو اے تے میرے بچے بھی رگڑے جانے پیراں تھلے تے میں بھی مر جا اے وہی مقام عرج تے حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی حضور نے انہوں نے کھڑا کر دیتا فرمایا بھائی یہ تو 10,000 میرے غلامہ گزرنا ہے کتی نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے اے وہی مقام عرج ہاں جی لیکن اتھے ایک عجیب بات ہے کتی بھی بچ گئی کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان کعبے دے غلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا فتح مکہ کتی تو بچ گئی تے کتی دے بچے بھی ابن خطل جی صحابہ نے فرمایا ابن حضور عرض کی تھی حضور واہ متعلقم باستار الکعبۃ حضور دے توہین کردا سی دو رنڈیاں رکھیاں سن نے انہاں کول شعر سندا سی حضور دے خلاف نالے انہاں نو پیسے دیندا سی فتح مکہ جدوں آیا تے حضور نے فرمایا جتھے ملے نو قتل کر دیو وہ پھر چھپ گیا کعبے دے غلاف دے نال چڑھ دیا تانوں پتہ ہے جڑے حاجی جاندے ہو بڑے رسیاں نال کعبے دے غلاف بدے انہیں چڑھ دیا جا کے تے لٹک گیا صحابہ نے کہا جی وہ متعلقم باستار الکعبۃ حضور تے کعبے دے غلاف چھپ کے تے لٹک رہا ہن کی کریے فرمایا اقتلوہ اس کو وہی قتل کر دیا جائے گستاخ رسول کا مسئلہ ہی جدا گانا ہے کائنات میں یہ کسی اور مسئلے پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا بیٹھ کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کیبلاں تے بیٹھ کے بک 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 کر دیں میں کہا سانو بھی بلاؤ نا ایک باری ساڑی تو خبر نہیں چلن دیتی لکھاں بندے 2 نومبر نو جمع ہوئے مینار پاکستان کیوں بھی کسی نہیں کی تھی میں کہا نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا مقام عرج ہوتے میں گل صرف اتنی کر رہا کہ اس مسئلے نو سمجھو ناموس رسالت دے کدی زندگی چ بہ کے بھی اس محفل چ نہ بہنا جتھے حضور دے بارے کس قسم دی گل ہو رہی ہوے کان اپنے بہرے رکھنے ساری زندگی کو یا حضور دی گل شان سناوے انہاں کہا مولانا اور سنا جی کوئی ایویں بک بک کرے انہیں کہا بھی کی بک بک کرنا میں تے ڈوراں میں تے سن دے ہی کوئی نہیں میں تے بہرا میں تے سن دے ہی کوئی ہاں صرف انہاں دی سننی چاہیے جڑے حضور دیاں شاناں بیان کرن
یہ میں تعارف کرایا مقام عرج دا جی فتح مکہ دے جاندیا حضور نے اتنے اپنے سر اقدس تے پانی بھی پایا سی گرمی دی وجہ تو روزہ رکھے سی نا آپ نے تے حضور نے صحابہ دے سامنے سر اقدس تے پانی پایا گرمی دی وجہ تو تاکہ قیامت تک میرے امتیاں واسطے راہ بن جائے جے روزہ لگے تو پھر پانی پانا جائز ہو جائے سنت ہو جائے ورنہ تو حضور نے انہاں چیزاں دی کیڑی ضرورت سی مقام عرج تے لو جی صدیق اکبر پہنچ آئے سویر دی نماز تکبیر تحریمہ ہو گئی صدیق اکبر ایتھے ہاتھ چکے تے اللہ اکبر کرن لگے سنو ذرا اقبال ہے میں نہیں کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اور میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب این جدو ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبت خلف زاری ہی مدینہ پاک دے جدروں آئے سن نا مدینہ پاک دے آمد دے رستے ہوتوں انہاں اونٹنی دے بولن دی آواز سنی اونٹنی بول رہی شاہ جی حضور دیاں 70 100 200 جتنی حضور دیاں اونٹنیاں تو بہت ساریاں سن نا مشہور 3 اونٹنیاں جنہاں تے حضور سوار ہوندے رہے 3 غدبہ قصوہ اور جدعہ یہ 3 مشہور اونٹنیاں جڑی حضور جدوں حضور نے فرمایا میں دنیا تو تشریف لے جا رہا تے غدبہ آ کے زمین تے سر رکھ کے جیب باہر کٹ کے رون لگ پئی سی غدبہ اونٹنی ہاں جی تے اے جدعا بھی حضور دی مبارک اونٹنی ہے جدعا دا مطلب نکے نکے کن والی سونے کن حضور دے سوار ہو صدیق اکبر جدوں ایتھے ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبت خلف زاری فوقف عن التکبیر آپ نے اللہ اکبر کہنے لگے ہاتھ نیچے کر دیتے فرمایا حاضی رغبت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجدعا فرمایا یہ جو اونٹنی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے نا یہ رسول اللہ کی جدعا اونٹنی کی آواز اے بھی پتہ سی غدبا کنج بول دی تے قصوا کنج بول دی افضل الخلق بعد الرسل تے حضور دیاں اونٹنی دیاں آوازاں بھی پکائیاں ہوئی ہیں سن اتھے تے کسی نو کچھ بھی نہیں آندا تے دین دے ٹھیکیداریاں کلمہ بھی پہلا نہیں آندا یہی تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں الف با کا بھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند دین دی ترجمانی کرن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ اے دین دی ترجمانی کرن صدیق اکبر کی فرمایا انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جدعا اونٹنی دی آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تے ونصلی معاہو ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا کیسی عقل آندھی ہی بندہ نماز پڑھن لگے ہوئے رب دی تے کسے صحابی نے بھی کہا نماز پڑھ لگی حضور آ ہی جان گے نا ان کو پتہ تھا آج نمازیں انہی کی اذانیں انہی کی ہاں تے دسو اساں کی کر رہے ہیں اپنے ایمان نال دسو اساں کی کر رہے ہیں اساں تو خود رسول اللہ دی ناموس دے خلاف بیٹھ کے گفتگو کرنے ہاں جی ممتاز قادری نو انج نہیں سی کرنا چاہیے تو دس نا پھر کی کرنا چاہیے سی تیرے نزدیک تے علم الدین نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے تیرے نزدیک تے چلدے چلدے حضرت عمر نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے جدوں انہیں حضور دا فیصلہ منافق نہیں منیا تے حضرت عمر نو چاہیے سی 2 منٹ دا راہ سی حضور دے گھر تک حضرت عمر اس منافق دا ہاتھ پکڑ دے تے حضور کو لے جاندے کہندے حضور نے فیصلہ نہیں منیا دا کی حکم ہے لیکن حضرت عمر اتھی فرمایا ذرا رکو اندر تلوار لے کے لے آئے تے آپ دا سر تن نال جدا کر کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے کر دیا مسجد وزیر خان دے دروازے جو داخل ہوئے نا بندہ پیچھا مڑ کے ویکھے تے نیلے رنگ وچ لکھیا محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنے خاک برسرے ہو اس شعر دا مطلب ہے حضور ہی دوویں جہاناں دیاں عزتاں جیڑا حضور دے در دی خاک نہیں ہویا او دے سر وچ مٹی پا آخری سوال تے قبر وچ ہونا ہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل اے تے نہیں پوچھا جانا پتر کتنے سن تے ویاہ نے کیتا سی کہ نہیں کیڑے مکان وچ رہندا سی تے گھر وچ ہیٹر لگیا سی کہ نہیں کپڑے کیو جے پاندا سی سوال ہے اڑا انہاں نال کی وفا کر کے آیا جے او سوال دا جواب ہر بندے کول ہے تے میں تانوں لکھاں مبارکاں دینا جے نہیں تو پھر سوچو بڑی ڈاڈی حضور نے فرمایا آخرت دی منازل جو میں سب تو خوفناک منظر قبر دا ویکھیا یہ حضور دا اپنا فرمان ہے افضا اس میں تفضیل ہے سب تو خوفناک منظر حضور فرماندے میں قبر دا ویکھیا اور حقیقت بھی انجی بندہ ساڑھے وہ شاہ صاحب سن نا یعقوب شاہ صاحب پھالی والے اور کہندے ہوندے سن جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے
حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑنا وہ تلے، ایتھے تے بندہ اٹھ کے ادھر ادھر ہو جانا، اتنے تو اٹھانا بھی کسی نے۔ انہاں نال وفا کرو، اور کدی بھی زندگی جیسے بندے کو نہیں بہنا جڑا بندہ انہاں دے بارے کوئی ایویں جی بال کر دے، ایویں گل جس طرح جی یہ میرا خیال یہ مسئلہ، انہوں نے کہا بس بھائی بس، میں تو تیرے کو آیا سی مہمان بن کے، اے پیا اپنی مہمانی تے اے پیا اپنی روٹی، میں تو انہاں نال پیار کرساں جنہاں میرے قبر وچ بھی کم آنا ہے، کل حشر وچ بھی کم آنا ہے۔ اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بدری سارے ہی جا رہے سن میدان یمامہ دی، بدری عشرہ مبشرہ سارے نو صدیق اکبر فرمایا ہن کوئی بندہ مدینے چ نہیں رہنا چاہیے، بڈھے بھی جاؤ، جوان بھی جاؤ، نابینے بھی جاؤ، سارے جاؤ یمامہ۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ، مسلمہ کذاب 80,000 دا لشکر لے کے آ گیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا ہن جاؤ، سلطنت میں جانا میرا کام جانے، بلکہ آپ خود بھی ٹر پیسے نہیں تو مولا علی روکے، مولا علی روکیا، فرمایا نہیں آپ چلیے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، تو انہوں کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جانا ہے، تسی اتھے رہو اسی جاندے ہیں۔ جنگ یمامہ وال جب صحابہ جا رہے سن نا تے اے مطلب نہیں سی کہ انہاں دیاں تلواراں ہی انج انج کر رہی سن، انہاں دے گھوڑے بھی تھلوں نکلدے سن، ہاں چلیے جی چلیے چلیے جی چلیے۔ تو پھر کیڑے جا رہے سن؟ واشی بن حرب بھی جا رہے، ایتھے تو میں جناب میری زبان بھی رک جاندی، پھر حضرت واشی بن حرب نو میں سلام دو ہاتھاں نال کرنا، امیر حمزہ نو جنہیں شہید کیتا سی میدان احد وچ، بعد وچ مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، اسلام تہاڈا قبول ہے۔ 2 سال پھر حضور دے سامنے نہیں سن آئے، اور مسجد درار ڈھان واسطے بھی حضور نے واشی بن حرب نو بھیجے سی، اور پیچھے لوگ کے بیٹھے سن، تو جدوں حضور نے صحابہ نو بھیجا تو اشارہ کیتا، فرمایا انہاں نو بھی نال لے جاؤ، انہوں ویکھتے نہیں سن حضور وال، مطلب میں حضور ناراض نہ ہو جا، فرمایا میں سامنے نہیں آنا۔ پھر جدوں حضور آندے سن پھر سر نیچے کر لیندے سن، ایک واری ویکھیا صرف رسول اللہ دا چہرہ انور، ایک واری بس۔ تے جنگ یمامہ دی طرح وہ بھی جا رہے سن، بلکہ وہ اگے اگے نسدے سن، کہندے اج تا موقع ہے، آج تا موقع ہے ایڈے وڈے ظالم نو مارن دا۔ پھر جنگ یمامہ آپ نے پھر نیزہ جڑا ماریا تلوار نال، جڑی گردن کٹی نا وہ حضرت عبداللہ نے کٹی، حضرت ام عمارہ دے پتر، تے جڑا نیزہ دوروں ماریا نا تے او دے سینے چ لگیا، تے او مرتد جڑا او ڈھٹا حضور دے ختم نبوت دا دشمن، وہ حضرت واشی بن حرب مارے سے۔ تے بعد وچ پھر خوشی نال کہندے ہوندے سن جے قیامت والے دن رب میرے کول پوچھیا نا کہ امیر حمزہ تو شہید کیتا، تے میں عرض کراں گا یا اللہ اے وی تے ویکھنا حالت کفر وچ میں ایڈا وڈا شیر شہید کیتا، لیکن اے وی تے ویکھنا جدوں میں حضور دا کلمہ پڑھیا ایڈا وڈا مرتد بھی تے میں ماریا نا۔ جنگ یمامہ دی طرف صحابہ چل پے، حضرت ام عمارہ، میں آخری گل کرن لگا عورتاں واسطے، عقل محکم مزہ ساسے چون و چند، عشقریاں از لباسے چون و چند۔ اقبال کہندا ہے عقل ویکھدی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، پیسے کتوں آنے، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس بات میں ہے، بس۔ حضرت ام عمارہ پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا بھی صحیح تے جلوایا بھی صحیح، مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید نو، آپ دے بیٹے سن، پتہ ہے اس دن شیخ عمر بغداد شریف والے، میں ویسے 12 زخم پڑے سن تے انہاں اس دن سیالکوٹ انہاں دی تقریر بھی سی تے میں بھی سا، انہاں فرمایا نہیں ام عمارہ نو 80 زخم لگے میدان احد وچ، میدان احد وچ حضور دا دفاع کردیا ام عمارہ نو 80 زخم لگے، تے جدو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی۔ جدو غزوہ احد شریف ختم ہو گیا نا تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں، اے ام عمارہ میں جدھر بھی ویکھیا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ 2 پتر بھی گئے ہوئے سن، حبیب تے عبداللہ، تے زید انہاں دے شوہر سن وہ بھی گئے ہوئے سن۔ جدو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہویا تے وہ بھی مدینہ پاک تو حضور دا دفاع کرن آ گئی ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، 2 پتر تے شوہر بھی، ایک پتر کٹوایا حبیب بن زید، مسلمہ کذاب گرفتار کر لیا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا نا اسم ما اسمعو، فرمایا میں بہراں تیری گلہ میں سندا ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع ہراکا، فرمایا تیری یہ بک بک میں کوئی نہیں سندا، تو کی گلاں کیتی جا رہا ہے؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔
انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے، جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں، جدو حضور دی گل آوے کہنا ہاں۔ وائن پھر تلوار لے کے کھڑا ہویا، سنو ذرا ختم نبوت تے پیرے کیویں ہوندے ہیں؟ ہاں جی اسی تواڈے نال ہاں مولانا صاحب، ساڈیاں دعاواں تواڈے نال۔ انج لوگ کہندے انج انہیں تلوار چ انہیں کہا ہن دس۔ میں ہن کی دسنا، حضور ہی نبی ون تو کون ہے چوڑیا؟ انہیں پھر آپ دا ہاتھ ایتھوں کٹیا سجا، پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں، ہر واری پوچھتا سی میں کون، میں تو کون ہے؟ پھر انہیں ایتھرا اے ہاتھ کٹیا اینج اینج، گولی لگ جائے نا تلوار نال ایک بار بندے دی دھون لے جائے وہ گل ہو رہے۔ پھر انہیں دائیں ٹانگ کٹی ایتھے تک، پھر بائیں کٹی، اور پھر اتنا جسم بچ گیا انہیں آگے سٹ دیتا۔ پھر جدو آگے سٹیا تو پھر پوچھن لگا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ اتنی گل جدو کی تھی آپ آگے جلدیں جلدیں دنیا تو تشریف لے گئے۔ اے انہاں دی ماں ون ام عمارہ، اے فرماندیاں میں قسم چاہی سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمان۔ اے پھر صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں، جنگ یمامہ دا مسئلہ آیا، صدیق اکبر فرمان لگے قد عرفنا کے و عرفنا جرأتا کے، اسی تانوں بھی جاننے ہیں تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاننے ہیں، باقی عورتاں نوں اجازت نہیں، فخرجی بسم اللہ۔ صدیق اکبر خود انہاں نوں روانہ کیتا، فرمایا تسی جاؤ اللہ دے نام نال۔ اے فرماندیاں میں گئی تے میں ولقد عاہدت اللہ، میں اللہ نال وعدہ کیتا سی بھائی میں مسلمانوں نوں خود مارنا ہے۔ حتی بصرت بعدو اللہ، فرماندیاں میں ہزاراں دے لشکر وچ ویکھیا اللہ دے دشمن نوں کہ او کھڑیا، میں صحابہ کو پوچھا او کتے کھڑیا؟ انہوں نے کہا او کھڑیا۔ فرماندیاں میں تلوار لے کے پھر دوڑی اودے وال، فرماندیاں انہاں دا ایک کمیتی اگوں آ گیا، انہیں ویکھیا نا وہ کس انداز نال جا رہی ہونے، شاہ جی یہ تو تصور ہی نہیں نہ کیتا جا سکتا، کس غصے تے جلال نال انہاں دے اکھاں وچوں خون نکل رہا ہونا کہ انہیں میرا پتر بھی کٹ کے جلایا تے پھر حضور دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے۔ آپ فرماندیاں انہوں دا ایک بندہ کو آیا، انہیں میرے ہاتھ تے ویکھیا تلوار تھے، انہیں تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا، میں تلوار دوسرے ہاتھ تے چک لئی۔ فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی بھی کوئی، مائی ہو کے عورت ہو کے ہاتھ کٹیا، فرمایا اللہ دی قسم ہے میں نو پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی، نال فرماندیاں جاندیاں جاندیاں 11 زخم انہاں تے میں نو اور لائے، تلواراں تیراں نیزیاں دے، جسم خونوں خون ہویا، ہاتھ کٹے ہویا۔ فرمایا میں اس خبیث تک پہنچ گئی، وہ مرا پڑا تھا، وابنی عبداللہ، میرا پتر عبداللہ، یمسح سیفہ بثیابہ، اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار دی صفائی کر رہا۔ فقلت قتلتہ، میں جدو پہنچی خونوں خون ہو کے ہاتھ کٹا کے پتر کو، تے پتر نے بھی کوئی چیخ نہیں ماری، اما اے کیوں ہویا؟ پتر نو بھی پتہ سی میری ماں قربانی کدے تے دے کے آ رہی۔ فرماندیاں میں اپنے پتر نو کیا قتلتہ، میں کہو پترا مار دیتا نے؟ قال نعم یا اماں، میں ہاں جی ماں جی مار دیتا۔ فسجدت للہ شکرا، فرماندی میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم خونوں خون میں سجدے چ گر گئی۔ وقطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ماریا گیا۔ اے مسلمانہ دی شان، فرماندیاں ایتھے میں سجدہ کیتا جنگ یمامت، جدو مدینہ پاک خبر پہنچی اتھے صدیق اکبر سجدہ کیتا۔ دعا کرو اللہ سانو حضور دا وفادار رکھے، اپنی نسلوں میں یہی سبق پڑھائے کرو، جتھے وفا کرنی اتھے ضرور وفا کرو۔ کدی بھی اسی نیکی دے دعوے نہیں کیتے، کدی بھی ساڈے نال کہندی اے مولوی انج ہوندے، میں کہ یار جنج بھی ہوندے ہاں حضور دے نال وفادار ضرور ہاں، غدار نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا، کسی دی بوتھے واسطے کوئی نہیں بنایا۔ بال کی کہندا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، اور انے واہ محبت، سوچ سوچ کے نہیں۔